احتجاج کی خبریں چلی رہی تھی، تو اس پر محمد مالک کے شو میں رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کو اس دفعہ جب یہ لوگ احتجاج کے لیے نکلیں گے یا احتجاج کرنے کے لیے اگر اسلام آباد تک آئیں گے اور ڈی چوک تک آئیں گے، یا کسی بھی صورت میں جو ہے اگر انہوں نے احتجاج کرنے کی یا احتجاج کی کوشش کی، تو اس دفعہ ہم لوگ ان کو اٹک پل کراس کرنے نہیں دیں گے۔ جو ہے گولیاں برسائی لوگوں پر، تو اس لیے جو ہے نا لوگ پیچھے ہو گئے، نہیں تو وہ ان کے ڈنڈوں اور آنسو گیس اور دیگر چیزوں سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ یہ تھی رانا ثناء اللہ کی گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے رکھتے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف ایک دفعہ پھر لانگ مارچ کرنے اور ایک لمبا احتجاج کی طرف جا رہی ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اب اگلا لائے عمل کیا تیار کر رہی ہے؟ دوسری جانب جو جنید اکبر اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے اس کو علی امین گنڈاپور کے دور میں جو ہے ان کو سائیڈ لائن کیا ہوا تھا۔ اب جب سے سی ایم جو ہے نا کے پی کا بدلہ ہے اور سہیل آفریدی کو جو ہے نا موقع ملا ہے اور عمران خان کی بات سے سب متفق ہے اور سہیل آفریدی کو جو ہے نا وزیر اعلیٰ بنایا ہے، تو اس پر جو ہے نا کافی لوگ متفق ہے۔ دوسری جانب جو جنید اکبر اور تیمور جگڑا اور جو پی ٹی آئی کے دیگر جو لوگ تھے وہ جو ہے نا کس طریقے سے اب جب سہیل آفریدی آیا وہ کس طریقے سے ایکٹیو ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کے سامنے خبر رکھیں گے۔ اور دوسری جانب آپ کے سامنے رکھیں گے کیا پاکستان تحریک انصاف آنے والے دنوں میں جو ہے نا کیا اب وہ احتجاج کرنے جا رہی ہے یا نہیں، آپ کے سامنے رکھیں گے کچھ خبریں۔ دوسری جانب آپ کے سامنے بہت سے دنوں کے بعد عمر ایوب غائب تھا اور غالباً ان کا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ غائب تھا، اب وہ اچانک جو ہے نا منظر عام پر آئے اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، کچھ چند باتیں انہوں نے کی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور دیگر خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کے سامنے رکھوں گا جنید اکبر کی۔ جنید اکبر نے محمد مالک کے شو میں جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے جب ہم پر ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں بھی جو ہے نا احتجاج کے لیے اب نکلنا پڑے گا۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، عمران خان سے ملاقات نہیں کروانی دی جاتی ہے اور یہ سارا جو ہے نا حکومت کروا رہی ہے اور کوئی نہیں کروا رہا۔ لیکن اگر ایک طریقے سے اگر احتجاج کے حوالے سے کچھ چند حقائق اگر دیکھا جائے تو اب آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف یہ چیز جو ہے نا جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو جو ہے نا بالکل جو ہے نا سر جوڑ کر اس چیز کو دیکھیں گے، کیونکہ اس دفعہ جو ہے نا علی امین گنڈاپور نہیں بلکہ سہیل آفریدی ہے اور وہ کس طریقے سے جو ہے نا حکومت کے خلاف ہے، ایک طریقے سے سیاسی طور پر جو ہے نا ان کے مخالف ہے، اور جو ہے نا کس طریقے سے جب اس نے عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اگر ایک طریقے سے دیکھ لیا جائے تو اگر عمران خان نے جو ہے نا کال دی لانگ مارچ کی یا اسلام آباد تک کے رخ کرنے کی، تو جو ہے نا آنے والے دنوں میں جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کا بھی جو ہے نا پتہ چل جائے گا، کیونکہ اس دفعہ جو پچھلی دفعہ جو احتجاج ہوا تھا تو وہ سارا ملبہ علی امین گنڈاپور پر آ گیا تھا کہ انہوں نے جو ہے نا جو احتجاج ہے اس میں جو ہے نا انہوں نے رکاوٹ پیدا کی اور جو ہے نا وہاں سے بھاگ گئے، تو کافی لوگوں نے جو ہے نا اپنے الزامات لگائے۔ لیکن اس دفعہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ آپ دیکھتے ہیں وہ کس کو آزماتے ہیں اور کون جو ہے نا میدان سے بھاگتا ہے، لیکن اس پر جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی لوگ ہیں وہ اگر اس چیز کا انتظار بھی کریں گے تو وہ سر جوڑ کر یہ جو ہے نا آپس میں بات کریں گے کہ ہمیں کیا لائے عمل تیار کرنا ہے اور ہمیں اب باہر نکلنا ہے، جانا ہے یا جو ہے نا صاف صاف انکار کر دینا ہے اسلام آباد جانے سے۔ جنید اکبر نے محمد مالک کے شو میں اور بھی جو باتیں کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عمر سے کوئی اچھا سیاستدان نہیں بنتا، عقل سے نہیں، اگر عقل سے یا عمر سے جو ہے نا اچھا سیاستدان بنتا تو نواز شریف جو ہے نا سیاستدان جو ہے نا بہت اچھا جو ہے نا سیاستدان ہوتا، لیکن جب ہم سے لوگ ملتے ہیں تو ہم سے وہ عمران خان کا پوچھتے ہیں، جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں وہ عمران خان کا پوچھتے ہیں۔ ایسا جو ہے نا اس چیز کا خوف ہے، اگر ایسا نہ ہو وہی لوگ جو ہے نا خود جو ہے نا خود جو ہے نا سڑکوں پر نکلے وہ۔ یہ جنید اکبر نے ایک واضح پیغام جو ہے نا حکومت کو بھی دیا ہے، اگر ہم لوگ اگر نہیں بھی نکلتے تو عوام بھی جو ہے نا نکلنے کے لیے تیار ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے جو ظلم کیا ہے تو اس کے خلاف جو ہے نا عوام کو صرف ایک چنگاری باقی ہے، باقی عوام خود ہی جو ہے نا پوری کسی پارٹی یا کسی تحریک کی جو ہے نا ان کو ضرورت نہیں، عوام خود باہر نکلے گی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں سہیل آفریدی کی بہادری کے حوالے سے کہ سہیل آفریدی نے کو سامنے جو ہے نا صنم جاوید کی فائل رکھی گئی تو انہوں نے فوراً جو ہے نا آئی جی سے جو ہے نا رپورٹ طلب کر دی۔ آئی جی نے خود جو ہے نا نجی ٹی وی کے پروگرام کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کے آتے ہی پولیس نے ڈنڈا اٹھا لیا، یہ صارف لکھتے ہیں، اور صنم جاوید کے کیسز اور ان کو کس نے اغوا کیا اور کہاں لے کے گئے، تمام جو ہے نا رپورٹ سہیل آفریدی نے جو ہے نا اپنے پاس منگا لی ہے کہ مجھے اب آنے والے دنوں میں جو ان کو کس طریقے سے اٹھایا اور اب آنے والے دنوں میں اس پر جو سہیل آفریدی ہے وہ کیا فیصلہ کر سکتا ہے صنم جاوید کے حوالے سے کہ اس کو کس نے اٹھایا، کس نے نہیں اٹھایا اور کیوں اٹھایا اس کو۔ اس چیز سے یہ بھی واضح ہو جائے کہ اگر رپورٹ میں یہ کہیں یہ انکشافات ہوئے کہ یہ اس میں جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے مل کر جو ہے نا ان کو اٹھوایا یا ان کی مخبری سے اٹھوایا گیا تو ان کے خلاف بھی
ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سخت کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے طلال چودھری کے حوالے سے رکھیں گے۔ گزشتہ روز طلال چودھری نے جب گاڑیوں کو کچھ معاملات ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف اور سہیل آفریدی اور جو محسن نقوی کے درمیان کے، کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جو دی ہوئی گاڑیاں ہیں وہ آپ نے ہمیں دی ہے، جو اللہ کے یہ جو ہے نا یہ صوبہ جو ہے نا دہشت گردوں سے جو ہے نمٹنے کے صوبہ ہے، اور کس طریقے سے وہاں کے جو پولیس ہے اور جو جوان ہے وہاں کے کس طریقے سے قربانیاں دے رہے ہیں، تو آپ نے ان کو جو ہے نا پرانی گاڑیاں دی۔ تو اس پر جو ہے نا طلال چودھری کا انتہائی تنزیہ جو ہے نا انہوں نے باتیں کی ہے کہ وہ اتنا عقل نہیں ہے اس کو، تو یہ گاڑیاں تو صحیح ہے۔ تو ان معاملے پر جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا کافی جو ہے ان کا تنقید کا نشانہ بنایا سہیل آفریدی کو۔ تو اس پر جو سینئر صحافی ہے حامد میر کو ان کا اس کے بعد جو ہے نا ان کا جواب آیا، وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کم عقل قرار دینے والا طلال چودھری سن لے کہ سہیل آفریدی اس سے 1000 گنا عقل مند ہے، اور یہ آپ کو بہت جلد جو ہے نا اس چیز کا پتہ چل جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ صحافی ہے، یہ انہوں نے جو ہے نا یہ انکشاف کیا ہے۔ اب جو ہے نا اس چیز کو جو ہے نا طلال چودھری کو بھی اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ کسی پر چھوٹے سے طبقے پر بھی جو ہے نا اس طریقے سے تنقید نہیں کرتے۔ اس پر جو پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے انہوں نے بھی جو ہے نا ان کو جواب دیا ہے کہ یہ فارم 47 کے نہیں بلکہ فارم 45 کے مینڈیٹ سے حقیقی لیڈر ہے، اور عمران خان نے جو ہے نا ان کو اپنا وزیر ان کو، اور جو ہے نا جو عمران خان کے کہنے پر جو ہے نا ان کو جو ہے نا سیٹ ملی ہے۔ طلال چودھری کو اپنی باتیں جو ہے نا کر رہا ہے، تو اس پر جو ہے نا اپنے گریوانوں میں یہ جھانکے اور اپنے تنازعاتی پر توجہ دے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل اکاؤنٹ سے جو ہے نا یہ ٹویٹ کیا گیا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے جو رکھیں گے وہ انتہائی اہم رکھیں گے، جو ایک نئے انکشاف جو ہے نا عمران ریاض نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں قتل عام کا جو ملبہ ہے وہ وزیر اعلیٰ اور آئی جی اور اسلام آباد جو پولیس ہے ان پر جو ہے نا ڈالا جا رہا ہے، اور اسلام آباد کا قتل عام کا جو ملبہ ہے وہ اسلام آباد کی جو پولیس ہے ان پر ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس پر عمران ریاض کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کو اس چیز سے خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کو بھی جو ہے نا اب دوبارہ جیل جانا ہے۔ یہ انہوں نے کس نسبت سے کہا ہے اور کس وجوہات سے کہا ہے وہ تو عمران ریاض نے جو ہے نا کلیئر نہیں کیا، لیکن یہ انہوں نے جو ہے نا ایک لفظی بات کہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا جو قتل عام اسلام آباد میں ہوا ہے اگر اس کی انکوائری ہو تو یہ لوگ آئی جی اسلام آباد یا دیگر لوگوں پر ڈال دیں گے، لیکن ان کو اس چیز کا نہیں پتہ کہ انہوں نے بھی جو ہے نا جیل میں جانا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے جب حکومتیں بدلتی ہے، جس طریقے سے عمران خان کی حکومت بدلی اب ان کو جیل میں رہے، اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں جب نواز شریف کی حکومت گرائی گئی تو ان کے باقی لوگ تھے ان کو بھی جو ہے نا جیلوں میں رکھا گیا۔ تو اس پر جو ہے نا میرا غالباً عمران ریاض نے اس کا کہا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو بھی جیل میں ہونا ہے۔ احتجاج کی خبریں چلی رہی تھی تو اس پر محمد مالک کے شو میں رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کو اس دفعہ جب یہ لوگ احتجاج کے لیے نکلیں گے یا احتجاج کرنے کے لیے اگر اسلام آباد تک آئیں گے اور ڈی چوک تک آئیں گے، یا کسی بھی صورت میں جو ہے نا اگر انہوں نے احتجاج کرنے کی یا احتجاج کی کوشش کی تو اس دفعہ ہم لوگ ان کو اٹک پل کراس کرنے نہیں دیں گے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے نا اس طریقے سے دعوے یہ لوگ کر چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو احتجاج کے لوگ تھے وہ ان سے بھی جو اٹک پل ہے جو بھی چیزیں ان سے بھی جو ہے نا عوام آگے نکل چکی تھی، لیکن اس پہ کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا گولیاں برسائی لوگوں پر، تو اس لیے جو ہے نا لوگ پیچھے ہو گئے، نہیں تو وہ ان کے ڈنڈوں اور آنسو گیس اور دیگر چیزوں سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ یہ تھی رانا ثناء اللہ کی گفتگو اور پاکستان تحریک انصاف کی جو احتجاجی، یہ تو گفتگو میں نے آپ کے سامنے رانا ثناء اللہ کی رکھی ہے اور دیگر خبریں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس چیز پر کیا فیصلے ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ خبریں اور بھی ہے لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔